جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ آئے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، اس درسگاہ اتے راضیوں الہی، اس درسگاہ اتے راضیوں الہی۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا مقرر ذیشان قاری قرآن شیر ربانی حضرت مولانا قاری عنایت اللہ ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین میرے اور تساں دے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تسی دوست احباب
بڑی دیر تو اللہ دا قرآن اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن رہے جی۔ دعا ہے خالق کائنات میرے سمیت سب دی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمہ استاد المکرم اس مرکز دے ناظم حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا نے مضمون لگایا ہے عظمت قرآن، شان قرآن اور تاثیر قرآن۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نے جنگ بدر والے دن اللہ دی توحید دا علم بلند کرن واسطے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و رسالت واسطے اپنا تن من دن قربان کرن واسطے بدر دے میدان اندر تشریف لے آئے۔ خالق کائنات نے اپنی توفیق نال اپنی مہربانی نال فتح عطا فرمائی۔ مکے دے کافراں اور مشرکاں دے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہو گئے اور 70 دے قریب قیدی بنا لے گئے۔ انہاں قیدیاں دے اندر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے چچا زاد بھائی موجود نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ دے مشورے نال اپنیاں حلیمیاں اور کریمیاں دا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے اعلان کر دیتا مکے والو اگر تسی اپنے قیدیاں نو ساڈے کولوں لے جانا چاہندے ہو فدیہ دے کے اپنے قیدی لے جا سکتے ہو۔ حضرت جبیر بیان کر دینے میں فدیہ لیا مدینہ منورہ دے اندر میں آیا، میری ملاقات دو جہانہ دے سردار محمد الرسول اللہ کبنر پوریو اردہ گرتو آنے والے ہو، جا کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو اور بلند آواز نال کہو صلی اللہ، تھوڑا جا اور بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماؤندے نے میری آپ نال ملاقات ہوئی، میں کیا محبوب جی تو اڈی زبان سچی اور سچی، میں تو ہاڈا پیغام سن کے فدیہ لے کے آیا ہوں، میرے بھائی نو آزاد کر دیو، رہا کر دیو۔ آپ نے فرمایا جبیر مغرب دے وقت آنا،
عشاء دے وقت آنا، قصہ مختصر تفسیر قرآن، جس قرآن دا تذکرہ رات گئے تک سن رہے جے اور انشاءاللہ صبح تک علماء کرام دے بیان ہونگے، اللہ سب دا آنا قبول فرمائے۔ فرماؤں دے نے میں عشاء دے وقت آیا، نبی علیہ السلام مسجد نبوی دی اندر جماعت کرا رہے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی پیاری اور مٹھی زبان چوں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے، آقا پڑھ رہے نے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ حضرت جبیر فرماؤں دے لے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے زبان مبارک جو اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں سندہ پیاں، او کنگن پر والے ہو، اردہ گرد تو آن والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، پیغمبر دے دیوانے ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اس زبان مبارک جو حضرت جبیر اللہ دا قرآن سن رہے نے، جیڑی زبان رب دے آرڈر تو بغیر بول دی نہیں، اللہ دے حکم تو بغیر بول دی نہیں، اللہ دے قرآن اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ حدیث پاک اندر موجود ہے، عظمت قرآن، تفسیر قرآن۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجے کلمہ پڑھیا نہیں، رب دی توحید نہیں قبول کیتے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے رسالت قبول نہیں کیتے، اپنے چچا زاد بھائی نو آزاد کروان واسطے آئے نے، رہا کران واسطے آئے نے، تے جدو میرے محبوب علیہ السلام نے زبان مبارک چوں اللہ دا قرآن سنے آئے تے مسجد نبوی دی دیوار تے نال تھر کر کے گر جاندے نے، اندر گرن دی آواز آئی، نماز مکمل ہو گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پتہ کرو بہر کو چیز گری ہے، صحابہ گئے تے جا کے ویکھ دینے جو بہر زمین تے گرے ہوئے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ نے جا کر کے دسیا سونیا جو بہر زمین تے گرے ہوئے نے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جا کر کے جو بہر تے پادروں پکڑیا، آپ نے فرمایا جو بہر لیا فدیہ، میں تیرے چچا زاد بھائی نو آزاد کر دے وہاں، تے حضرت جبیر فرماؤں دے نے سونیا نبیاں مینو اللہ دا قرآن پڑھ کے ایک باری اور سنا دیو، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ میرے بھائی حضرت جبیر نے اللہ دا قرآن سنیا، عظمت قرآن، تفسیر قرآن، تے فوراً اپنی زبان جو اقرار کر دینے اشہدو اللہ الہ، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو اشہدو اللہ۔ اجے آواز نہیں آئی تو اڈی آواز نے کنگن پر وجہ کراس نہیں کیتا، اشہدو اللہ۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پاکستان دا مطلب کیا؟
پھر بولو پاکستان دا مطلب کیا؟ میں اگے جا کے دساں گا انشاءاللہ، اور اختصار نال اپنی گفتگو نو جلدی سمیٹن دی کوشش کراں گا، تو ذرا توجہ کرنا۔ فرماؤندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نو یاد آیا میرے پیغمبر دے یاران نے، آقا تے وفاداران نے ایک سردار نو قید کر لے آئے تے قید کر کے مسجد نبوی دے ستون دے نال لے آکے بن دیتا ہے۔ اس سردار دا نام ہے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چل رہا ہے کہ سردار سمامہ نو گرفتار کر کے مسجد نبوی دے ستون دے نال بن دیتا گیا آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بڑے پیار نال تے بڑی محبت نال آپ فرماؤندے نے کیف حالو کا یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ میرے مصطفیٰ محبت نال بول دینے تے سمامہ غصے نال بول دائے آندھے سنیا اگر میں نو قتل کرو گے تے بہت بڑے آدمی نو قتل کرو گے، اگر میرے تے احسان کر دے وہ گے احسان دا بدلہ احسان ہویا کر رہے، اگر تُسے میرے مقابلے دے اندر تو آنو درمو دینار چاہی دینے تے جو منگو تے مل جائے گا۔ میرے آقا مسکرا کے واپس چلے جان دینے۔ میرے مصطفیٰ پھر دوسرے دن آئے تے سمامہ دے کلوں پھر سوال کیتا سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ پہلے والا جواب دیندہ ہے۔ میرے آقا مسکرا کے واپس چلے جان دینے۔ میرے آقا تیسرے دن آئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماؤں دینے کیف حالو کا یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ غصے نال بول دے، آقا پیار نال بول دینے، میرے محبوب محبت نال بول دینے۔ میرے بھائی تیسرے دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سمامہ دے آگے قریب بیٹھ جان دینے تے مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، ذرا پیار تے محبت نال سننا۔ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ دا اخلاق دیکھیا، پیار دیکھیا، محبت دیکھی، عقیدت دیکھی، شفقت دیکھی، اور 3 دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک چوں اللہ دا قرآن سنیا۔ بابا جی فرماؤندے نے تیسرے دن آقا بیندے آکول نے کہ میں سمامہ تیرے کوڑے جائے بولنے اتاں تاں ویخ کیتیاں اکھیاں بولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی جوک حبیب والیے سینے نو ٹھار دی تے سمامہ کی ہم ہے کہندہ سمامہ اے جڑا شہر مدینہ کہندہ سمامہ اے جڑا شہر مدینہ سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ نام تیرے تھی مینو ڈاڈا کی شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی جوک حبیب والی میرے آقا فرماؤندے نے صحابہ سمامہ نو چھاٹ دے ہو کہو سبحان اللہ
ایک دفعہ پھر کہہ دے ہو آج بڑے ٹھنڈے جے ٹھنڈے کہو پھر سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے سمامانو چھڑ دیو محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دیے، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ آقا فرماندے نے سماما نو چھڑ دیو، حضرت سماما رضی اللہ تعالی عنہ نو چھوڑ دیتا جاندے تے مدینے دے قریب ایک کھجوران دا باغ کنگن پور والے ہو، اردا گرتوان والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، دیوانے ہو، صدیق دی صداقت نال پیار کرن والے ہو، فاروق دی عدالت نال محبت کرن والے ہو، عثمان دے حیا نال پیار کرنے والو، علی دی جرت نال پیار کرنے والو، امی عائشہ دی سیرت نال محبت کرنے والو، ذرا توجہ فرمونا، مدینے دے قریب ایک کھجوران دا باغ ہے تے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کھجوران دے باغ اندر چلے جاندے نے تے اپنے دل وچ سوچ دینے، دل وچ سوچ دینے، سمامہ تو کیسا آدمی ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نال سختی والیاں باتاں کردہ سائیں، اللہ دے محبوب پیغمبر تیرے نال نرمی نال بول دے سان، اور 3 دن رب دا قرآن سن کے آیا ہے، دل دی کایا پلٹن لگی ہے، تفسیر قرآن فرماندے نے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دوڑامدا میں کردہ رہا سختی پر او نرمی وخامدہ، اے خلق گواہی دیندہ احمد سے چار دی جوگ۔ آقا کو لائے سونیا کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی، کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا میں سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی ہن نہیں گنجائش انکار دی، جوگ حبیب والی حضرت سمامہ نے میرے مصطفیٰ دا اخلاق دیکھ کے تے رب دا قرآن سن کے اپنی زبان چو ہی قرار کر دینے، اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ میں اپنے بڑے بھائی قاری محمد صادق رحمانی صاحب نو مبارکباد پیش کرنا اور انہاں دے بیٹیاں نو مبارکباد دینا کہ جنہاں نے باغ لگایا، جس باغ دی اندر دن رات اللہ دا قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان پڑھایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھایا جائے گا۔ سارے بولو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو انشاءاللہ، ذرا بلند آواز نال بولو انشاءاللہ، قیامت دیاں دیواراں تک رب دے قرآن دا پرچم لہرایا جائے گا اور قیامت دیاں دیواراں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت و رسالت دا ڈنگا بجایا جائے گا۔ اور سن لو میں قرآن کانفرنس دے حوالے نال اے بات پر ملا کہہ جاواں، پاکستان دا مطلب کیا؟ اجے آواز نہیں آئی، گج کے بولو، گج کے ڈرنا نہیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پاکستان دا مطلب کیا؟ پھر بولو پاکستان دا مطلب کیا؟ میں پوچھنا پاکستان دے بزدل حکمرانہ کولوں کیا لا الہ الا اللہ دا معنی ایسی
کہ اس ملک دے اندر برائی دے اڈے کھولے جان، زنا دے اڈے کھولے جان، جوے دے اڈے کھولے جان. نہیں نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا مانا ایسی کہ اس ملک پاکستان دی اندر اکھاں بند کر کے رب دا قرآن نافذ کیتا جائے، محمد دا فرمان نافذ کیتا جائے، اور انشاءاللہ قرآن نافذ ہوئے گا. پھر بولو قرآن نافذ، اچھی بولو قرآن نافذ. اور سنو، اندھیر نگری ہے اس ملک پاکستان دی اندر، جس دا دل چاہے صدیق دی صداقت حملہ کر جائے، جس دا دل چاہے فاروق دی عدالت حملہ کر جائے. اگر کوئی سی آئی ڈی والا آیا میری بات نو لکھے اور برسر اقتدار تک پہنچائے، جس دا دل چاہے صدیق دی صداقت حملہ کر جائے، جس دا دل چاہے فاروق دی عدالت حملہ کر جائے، جس دا دل چاہے عثمان دے حیات حملہ کرے، جس دا دل چاہے علی دی جرت حملہ کرے، امی عائشہ دی سیرت حملہ کرے. اور میں اگے جاواں، جس دا دل چاہے عظمت قرآن تے حملہ کر جائے، عظمت مصطفیٰ تے حملہ کرے. ارے جس دا دل چاہے ختم نبوت تے حملہ کرے. اور سن لو، پاکستان دے ڈاکو حکمرانوں، پاکستان دے بزدل حکمرانوں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والوں اور مروانے والوں، سن لو، جب تک اس ملک پاکستان دے اندر مسلمانہ دا ایک ایک بچہ زندہ ہے، ختم نبوت واسطے، حرمت رسول واسطے اسی کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے، لیکن ختم نبوت تے حملہ کرن دی اجازت دیواں گے. اچھی بولو. نعرہ مارو، نعرہ ناری نہ مارو. ماشاءاللہ اے قربان کرنے والے بیٹھے نے، ماشاءاللہ قربان کرنے والے بیٹھے نے. مولوی جیلے چلے گئے نہ روٹی بھی پچھو نہیں پچاؤنی. حرمت رسول پر گج کے حرمت رسول پر. میرے محترم بڑے بھائی استاد القرآن حضرت مولانا قاری محمد صادق رحمانی صاحب تشریف لیا رہے ہیں سٹیج پہ. مولانا دی موجودگی دی اندر برملا اے بات کہنا چاہنا کہ عظمت مصطفیٰ واسطے، حرمت رسول واسطے، ختم نبوت واسطے میں نو تختہ دار پہ کھینچو، میں نو تختہ دار تے لٹکاؤ، میں نو سولی دے پھندے تے لٹکاؤ، میں نو حوالات اندر لے کے جاؤ، میں نو جیل اندر پچاؤ. جب تک میرے جسم اندر جان ہے، میرے منہ اندر زبان ہے، انشاءاللہ میں ختم نبوت دا تذکرہ انشاءاللہ کرتا رہا گا. ختم نبوت دے ڈاکو اس ملک اندر رہ سکتے. اونچی بولو اہل حدیثوں، اونچی بولو. یوتھ فورس دے نوجوانوں بلند آواز نال بولو. مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگوں اور جمعیت اہل حدیث دے بزرگوں اور جماعت و دعویٰ دے بزرگوں بلند آواز نال بولو. حرمت رسول پر جان بھی، حرمت رسول پر جان بھی، ختم نبوت پر جان بھی. اور سنو، جو ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، میرے ملک پاکستان چوں کئی ممتاز قادری پیدا ہونگے اور انشاءاللہ کئی غازی علم دین شہید پیدا ہونگے انشاءاللہ. انہاں نو معاف کیتا جائے گا. اوچی بولو معاف کیتا جائے گا. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو معاف کیتا جائے گا. اللہ اللہ. تو میں اپنی بات نو اختتام میں لے آواں. اللہ اللہ خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
بھائی تفسیر قرآن نبی دے یاران نے آقا دے وفاداران نے ایک بی بی نو گرفتار کر لے آئے ادی دی پہن حاتم تائی دی بیٹی ہے میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی دے قریب جیڑا حجرہ آئے اس حجرے دے اندر ان دے کھان پین دا انتظام کر دیتا جائے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے 5 دن گزر گئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت صفا دے حجرے نو جا کے دستک دیتے آپ نے دروازہ کھڑکھڑایا اور نوجوانوں ذرا توجہ کرے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جا کے دروازے نو دستک دیتے تے صفا بول دیئے کون آیا تے میرے مصطفیٰ فرماؤں دے نے آنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دروازہ کھولے جگان دے پیر علیہ السلام فرماؤں دے نے صفا تینوں کو تکلیف پہنچی ہے تے میرے سامنے بیان کر کھان پین دے معاملے دے اندر کسے قسم دے کو کمی پیشی ہوئی ہے تے میرے سامنے بیان کر نبیہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں سارا جہان تو ہاڑی جتی دی خاک تو قربان کر دے ماں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کہن لگے سونے نبیہ میں تو ہاڑا چہرہ ویکھ لے آئے میں تو ہاڑا مکھڑا دیکھ لے آئے محبوب جی آج کئی دن گزر گئے نے مغرب دے وقت عشاء صبح دے وقت میں تو ہاڑی زبان مبارک چوں اللہ دا قرآن سن دی رہی ہاں سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں نو کلمہ پڑھا دے ہو او ویرو کافر دی بیٹی نے 4-5 دن اللہ دے قرآن دیاں بولیاں سنیاں نے اللہ اکبر کبیرہ کہ اپنی زبان چو پکار اٹھ دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ حضرت صفا نے کافر دی بیٹی نے کیڑا قرآن سنیا جیڑا قرآن اس جامعہ رحمانیہ دی اندر پڑھایا جا رہے آئے بچے پڑھ رہے نے بچیاں پڑھ رہی نے میرے بھائی ماپے مبارک بات دے حقدار نے کہ جنہ دے بیٹے قرآن دے کاری تے قرآن دے حافظ بن رہے نے او ماپے مبارک بات دے حقدار نے جنہ دیاں بچیاں قرآن دیاں کاریاں تے قرآن دیاں حافظہ بن رہی نے اللہ میرے بھائی دا صدقہ جاریہ بنائے اللہ اکبر کبیرہ کافر دی بیٹی نے 4-5 دن رب دا قرآن سنے آئے تے اپنی زبان چوں اقرار کر دیئے اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ چند دن گزر گئے کاری صاحب تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگی سونے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ویر ادی نال جا کے ملاقات کر کے آما او ویر ادی جیڑا منو کلی نہیں چھوڑ کے چلا گیا سے تو ہڈے فوجیاں نو دیکھ کے تو ہڈے سپاہیاں دا پتہ لگا تے میں نو چھوڑ کے چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیار محبت دا مظاہرہ فرمایا آپ نے فرمایا تینو جان دیئے اجازتانے جگان دے پیر علیہ السلام نے حضرت صفانو انج روانہ کیتا جی میں سکے ویر سکیاں پہنا نو روانہ کر دینے میرے بھائی نبی دے فوجی نال جا رہے نے آقا نے ساد و سامان بھی دیتا تے نال جا رہے نے ادھی نال ملاقات ہو جان دیئے ادھی اندر پہن میں تینو روٹی بعد اندر کھلاواں گا پانی بعد اندر پلاواں گا پہلے میں نو اے دس کئی دن تو مدینے غیر مارما کول گزار کے آئی ہے جاس تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں بچی
جی تے حضرت صفا نے جڑا جواب دیتا اگر سونے دے پانی نال تحریر کر دیتا جائے تے نوجوانوں حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک کہنے لگی ویر دی میری گل نوٹ کر لیں جیڑیاں عزتاں جیڑا ادب و احترام میں مدینے پا کے آئی ہاں او ادب و احترام تا میں باپ دی چار دیواری اندر بھی نہیں ویکھیا. ویر اے جڑے میرے نال آئے نے نا انہاں دے پھٹے پرانے کپڑے نہ ویکھ انہاں دیاں ٹوٹیاں جتیاں نہ ویکھ اے کون نے اے ویرا جو وانگ فقیراں. میں نے حکم ہو گیا قاری صاحب دا میں اپنی بات نو مکان والا ہوں علماء کرام دا میں احساس کرنے والا خطیب ہوں. میرا انہاں مولویاں دا حال نہیں کہ میک سامنے آ جائے تو پھر دوسریاں دی باری آئے یا نہ آئے حصہ پان واسطے آیا اللہ حصہ قبول فرمائے. اے ویرا جو وانگ فقیراں تے نال میرے پیری چپلاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے. غور کری غور عظمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ اور تفسیر قرآن شام قرآن. اے ویرا جو وانگ فقیراں تے نال میرے پیری چپلاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے تے سر تے ٹوپیاں چڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں پر چہرے چن بدر جویں چمکن پر حالت وانگ فقیراں. اے ویرا لے آئین ملوں قرآن پڑھنے والے قرآن تے عمل کرنے والے. اے ویرا لے آئین ملوں اے ڈنی بولے بالے آنکھ چوک کے انہاں ویکھیا نہیں ملوں اے ڈنی کرما والے. اے ویرا تو کی وینائے انہاں دا حالا او ویکھن والا ایک پیر انہاں دا پاک محمد اللہ. قرآن نال پیار کرو گے محبت کرو گے یاری نال قرآن دے لال تو. میں نے آج حضرت قاری صاحب نے حکم نہیں دیتا کہ انہاں کلو نمدرہ بھی لینا ہے. یہ نمدرہ انہاں دا میرے ذمہ ہوندہ ہے. 2-3 سال تو میں آیا نہیں انہاں بلایا نہیں. انہاں دا پیار ہے محبت ہے. میں انہاں دا شکر گزار ہاں کہ انہاں نے میں اس دفعہ دعوت دیتی. ویسے تو میں کئی سال آؤں رہا قرآن نال پیار کرن لی تیار جے ہاتھ کڑے دا کرو تیار جے قرآن نال پیار کرو گے محبت کرو گے. بھئی جیڑا بندہ اقرار کرتا ہے کہ ختم نبوت واسطے حرمت رسول واسطے میں اپنا تن من دھن قربان کرن لی تیار ہوں ذرا ہاتھ کھڑا کریں. پاکستان دا مطلب کیا کیوں بھی ادارے چلنے چاہیے دینے کہ نہیں چلنے چاہیے دینے تو پھر ذرا اپنی جیباں ہاتھ پاؤ. خاں اج پتہ لگتا ہے کون پیار کرتا ہے تے کون پیار نہیں کرتا کون محبت کرتا ہے. بھی کیڑا بندہ پہلے اٹھتا ہے کہ میں مرکز واسطے ادارے واسطے 1000 2000 5000 حصہ پاؤنا. اے 100 دے نوٹ تا بعد اندر آنے چاہیے نے. بھئی جلدی 2-4 منٹاں دے اندر بابا جی لیاقت صاحب ماشاءاللہ بڑے نعرے لگا رہے سن. اللہ پاک انہاں بزرگاں دی بزرگی اندر برکت عطا فرمائے. بھئی جلدی ماشاءاللہ تسی دا بڑے ہی لے جے. اگر 100 200 500 1000 روپیہ دے کے جاؤ تے پیسے دا می پہ جائے گا.
بھئی باروں ساتھی آ رہے ہیں انہوں نے ذرا جگہ دے اگے آن دے بھی کوئی ساتھی نہ کھالی جائے قسم پالو کہ اسی 10 20 30 150 ضرور حصہ پا کے جانا ہے اللہ سب دی محبت قبول فرمائے کر سب ذرا کھڑے ہو جاؤ اللہ سب دا پیار قبول فرمائے بھی کوئی ساتھی خالی نہ جائے آج ثبوت دے کے جاؤ اور پاکستان دے حکمرانہ نو یہ دسو کہ ختم نبوت واسطے اسی اپنا مال بھی پیش کرانگے اپنا تن من دن قربان کر دیوانگے بھی جلدی ماشاءاللہ اجے میں تو انہوں اگلے اشعار سناؤنے نے کہ یاری نال قرآن دلال ہے تم تو سارے ساتھی پیار محبت کرو کوئی ساتھی خالی نہ جائے اللہ سب دا پیار قبول فرمائے سب دی محبت قبول فرمائے ویسے میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چودھری طارق صاحب نے اور دیگر انہ دے رفقا نے قاری صاحب نال اور اس ادارے نال بڑا پیار کیتا ہے بڑی محبت کیتی ہے میری دعا ہے کہ خالق کائنات انہ دے رفقا دی محبت قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے بھی جلدی ماشاءاللہ جلدی امید ہے کہ کوئی ساتھی خالی نہیں جائے گا اور انشاءاللہ ہر ساتھی دا پیغام میں ہر ساتھی دا اعلان ہے کہ حرمت رسول نے اور عظمت قرآن واسطے ختم نبوت واسطے حرمت رسول واسطے اسی اپنا تن من دن قربان کرانگے اللہ سب دی محبت قبول فرمائے تو میں اشعار پڑھنا سارے ساتھی اپنا اپنا حصہ پا کے جاؤ یاری نال قرآن دے لال ہے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو جو قاری پاک قرآن دائے اتے پیارا رب رحمان دائے کر جلدی درجے پالے تو یاری نال قرآن میں لالے تو یاری نال قرآن میں لالے تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو جو ایک حرف قرآن اداؤں آئے ماشاءاللہ بابا جی لیاقت صاحب نے 1000 روپیہ پیش کیتا ہے گو انہوں نے میری تقریر سے نعرہ نہیں ماریا لیکن بیٹھ جاؤ بابا جی اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے میں تو ایک پیغام ہی دین واسطے آیا سا دعوت دین واسطے آیا سا حضرت قاری صاحب اور انہوں دے جیڑے رفقا نے انہوں دی آواز تے لبیک کہن واسطے آیا سا اللہ میری لبیک کہی ہوئی اور تہاڈی لبیک کہی ہوئی اپنے دربار اندر قبول فرمائے میں قاری صاحب دی اجازت نال میرا بیٹا قاری انیق الرحمن ربانی قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دا شگرد صرف 5-7 منٹ واسطے تو آڈے سامنے تلاوت کر رہا ہے اللہ پاک سارے دے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنائے قرآن دا قاری بنائے اور قرآن دا مبلغ اور خطیب بنائے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من